بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ شیاطین جنات کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں، عورتوں اور بچیوں پر جنات کیوں عاشق ہوتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کیوں زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی بہت خوبصورت ہے، اس لیے شیاطین جنات اس کے ساتھ آ گئے، یا پھر کوئی اسلامی جنات اس کے ساتھ آ گئے۔ یہ ہماری بھول ہوتی ہے۔ تمام تر احباب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ خصوصی عورتوں اور بچیوں کے بارے میں آج بنائی جائے گی۔ جو افراد یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو بتائیں کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اور وہ اپنی بچیوں کو کیسے سمجھائیں۔ کیوں باپ کا تعلق یہی ہے کہ وہ لے کر آ رہے راشن پانی، مگر یہاں پہ عورتوں کے بارے میں اگر سبجیکٹ آج کیوں کھولا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت سارے آج کل ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ جنات زنا کر رہے ہیں۔ واضح الفاظ استعمال کیے جائے تاکہ آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان کھلیں، کیونکہ ماں باپ اس چیز کو ترک کر رہے ہوتے ہیں چیز کو، اور روزانہ رات کو ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں شیاطین جنات بچیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ۔ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنانا لازم ہو گئی ہے کہ آپ احباب کے کان اور دل و دماغ کھولے جائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو اس چیز سے چاہے وہ شرم محسوس کر رہی ہیں یا مکملی طور پہ آگاہ نہیں کر رہی۔ چھوٹی بچیاں جب جوانی کے قابل پہنچ رہی ہیں، ان کے معاملات شروع ہو گئے ہیں، اب ماں کو چاہیے کہ بچی اپنی کو اچھی طرح گائیڈ لائن کرے کہ آیا کہ یہ جو خون ہے یہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا، گندا خون ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اب بچی کو اچھی تربیت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، وہ جو خون آلودہ کپڑے اور بہت ساری ایسی جو آج کل چیزیں چلی ہوئی ہیں وہ آپ جب پھینک دیتے ہیں تو یہ ابھی پھینکنا کہاں آپ نے پھینکنا ہے، فی الفوری اپنے گھر سے باہر کی طرف، کوڑے دان کی طرف فی الفوری اس گندگی کو اپنے گھر سے نکالیں۔ کیوں نکالیں؟ کہ یہ شیاطین جنات کی خوراک ہے۔ آپ مائیں کب سمجھیں گی؟ جب بچوں کے ساتھ جنات جو نام بستری کرنا شروع کر دیں گے تب سمجھیں گی۔ پھر آپ کی بچیاں جب اسٹیج پہ آ جاتی ہیں، بہت زیادہ کیسز یہ آئی ہیں اور یہ معذرت کی ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی ہے۔ کیوں کہ یہ ایسے کیسز اگر ہمارے پاس علم ہے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ کوئی احباب اگر سن رہے تو اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی بچیوں کو گائیڈ لائن کریں۔ یہ جو نجس خون ہے اس پہ شیاطین جنات عاشق ہوتے ہیں۔ جب عورت ناپاکی حالت میں ہوتی ہے تو شیاطین جنات اس کے ہمیشہ قریب قریب رہتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو گندی عادت ہے شیاطین جو گند کھانے کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ بچیاں جو شروع میں نابالغ تھیں ابھی بالغ ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو ایسے معاملات کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ماؤں نے بھی بالکل ہلکا پھلکا سمجھا کے ٹوٹل کر دیا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بچی سمجھ گیا، حتیٰ کہ وہ بچی سمجھ نہیں رہی ہوتی ہے۔ ماں کا کام ہے بچیوں کو اچھی گائیڈ لائن کریں، ان کو بتائیں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ نجس ہوتا ہے، نجس کے وقت کے ساتھ شیاطین جنات جو زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اس وقت آپ نے عورت خود بذات خود بھی عورت ہے، اور بچیوں کو بھی یہ بتائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے رات کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ آپ نے نہیں یہاں پہ پڑھنی، اعوذ باللہ کا ورد ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ کا ورد ہی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ نجس اور شیاطین جنات آپ سے دور رہیں اس حالت میں جب کہ آپ جو نجس ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو یہ شیاطین جنات آپ سے دور تب ہی رہیں گے جب آپ ان کو دور کرنا چاہیں گے۔ تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ ذات خود بھی ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اور اپنی بچیوں کو بھی یہ چیز بتائیں اور سمجھائیں۔ جب ایسے معاملات ہو رہے ہوں نجس حالت میں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ورد کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ صبح 300 مرتبہ 300 مرتبہ عشاء کے بعد، تاکہ یہ جو شیاطین جنات ہیں جو آپ کی بچیوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، یا پھر ناپاکی حالت میں اگر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی بچی اس وقت ناپاکی حالت میں ہے تو وہ شیاطین جنات کو بھیج کر اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ فائدہ کیسے اٹھاتی ہیں؟ آج کا جو معاملات سامنے آ رہے ہیں بالکل 100% درست ہے کہ عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ناپاک شیاطین جنات زنا کر رہے ہیں۔
یہ بالکل واضح الفاظ اس لیے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے کان اور آنکھیں اور دماغ کھولو، آپ کھولو، اپنے بچیوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو ان حالتوں سے بچاؤ جو کہ ایسی حالتیں ہیں جو کہ نجس ٹائم ہے، عورتوں کا خاص کر کے عورتوں کا اور بچیوں کا۔ جب آپ ان کو گائیڈ لائن، عورتیں اپنی بچوں کو گائیڈ لائن نہیں کریں گی تو بعد میں معاملات کیا ہوتے ہیں جی، جنات چمڑ گئے ہیں جی۔ اب جنات کا کیا قصور ہے؟ آپ حالت غیر میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ حالت نجس میں ہیں، تو آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا جو کہ جنات کو اس وقت بھی دفعہ دور کرنے کا جو نسخہ تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ نے صبح 300 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور عشاء کے بعد بھی پڑھنی ہے، یا چلتے پھرتے بھی بچوں چھوٹیوں کو بتا دیں کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں تاکہ شیاطین آپ سے دور رہے۔ جب شیاطین دور رہے گا تو نجس حالت میں بھی آپ کسی بھی ایسے اٹیک کا شکار نہیں ہوں گے جو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ آج کل ہم ایسے عامل کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کہ نجس عامل ہوتے ہیں۔ پہلے اگر بچی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں تو وہ نجس عامل ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے غیر شرعی علم کرتے ہیں۔ آپ جب بلا کے انہیں کہتے ہیں جی ہماری بچی کو چیک کرو جی، وہ الٹا کچھ اتارنے کے بجائے کوئی ایسی پڑھائی کر دیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا اس پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ اب عامل بیچارے کا قصور نہیں ہے کیوں اس میں پڑھائی اتنی آتی تھی جتنی اس نے پڑھتی ہے بس، اب وہ چیزیں اس کے اوپر بچی کو مسلط ہو گئی۔ اب وہ بچی کے ساتھ رات کو ہم بستری کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ کر رہی ہیں اور بچی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اب کیا ہے کہ آپ کو وہ ڈپریشن کا شکار کرتے 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 ایک دن آپ کو وہ مریض بنا دیتے ہیں۔ جب مریض آپ بن جائیں گے، نہ آپ کسی کو بتانے کے قابل اور نہ کسی چھوڑنے کے قابل۔ جب آپ بتانے کے قابل ہوں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ خدا را جو احباب ماں باپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنی عورتوں کو بتائیں، عورتیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں، ان کے نجس وقت کے ساتھ ان کا تھوڑا ساتھ دیں، اور بذات خود عورت کے بھی حق میں یہی ہے کہ جب وہ نجس ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد چلتے پھرتے کرتے رہیں تاکہ نجس شیاطین جنات آپ کے اوپر اٹیک نہ کر سکے۔ جب ان کو لذت پڑ جاتی ہے ناپاک شیاطین جنات کو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو بالغ ہو رہی ہوتی ہیں، بالغ ہیں، تو ان کے ساتھ جب ان کو چسکا پڑ جاتا ہے تو وہ پھر نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ویڈیو میں واضح لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ کھلیں اور آپ اس چیز کو سیریس لیں۔ ہزاروں کے حساب میں کیس ایسے آ چکے ہیں جو کہ ان کو ہر شخص کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آج یہ ویڈیو بنا دی ہے۔ تمام احباب، ٹھیک ہے، اپنے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی بیویوں کو بتائیں، عورتیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں اپنی بچیوں کو بتائیں، اپنے ایسے رشتہ داروں کو بتائیں جو کہ چھوٹی بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو پھر ترتیب دیں، ان کے جو نجس جسم کے ساتھ نجاست ہوتی ہے وہ آپ نے فعل فوری اپنے گھر کی بجائے آپ باہر کوڑے دان میں کہیں جا کے پھینکوائیں اسی وقت ہی، تاکہ اس کی حالت زر جو ہے نا وہ شیاطین جنات کے ہاتھ نہ لگے۔ اور پھر ایسے نجس حالت میں شیاطین جنات ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو ہم بستری کرتے ہیں وہ آپ ان سے دور رہیں۔ یہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو آگاہی دی جا رہی ہے، یہ معاملات زیادہ دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ خدا را آپ جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں عورتوں کو بتائیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں، نجس کپڑے، نجس گندگی والے، ناپاکی والی چیزیں اپنے گھر میں ڈسٹ بین کے بجائے پھینکنے کے بجائے اپنے گلی کے باہر کے ڈسٹ بین لگی وہاں جا کے پھینکیں۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نجس حالت میں عورتوں کے لیے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں گے تو اس نجس اور شیاطین جنات ناپاک جنات سے بچے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا یہ صرف عورتوں کے حوالے تھا۔ اللہ کرے کہ یہ آپ کو عقل میں بیٹھے مردوں حضرات کو بھی جو دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی عورتوں اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیزیں اس لیے لاحق ہو رہی ہیں۔ جب نجس ہوتی ہیں عورت اور بچیاں یہ چیزیں زیادہ آپ پہ اٹیک کرتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی سر میں درد ہو گیا جی، بچی کھانا نہیں کھا رہی جی، بچی کو چپ لگ گئی ہے جی، کیا ہوا جی، اس کے ساتھ معاملات تھے کچھ بس الٹ ہو گئے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بچیوں کو بچائیں۔ یہ موضوع امیز سبق جو تھا یہ آپ کے لیے تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو شخص عورتیں ورد کرتی رہیں گی، اپنی بچیوں کو بتائیں گی، نجس حالت میں یہ ورد کرتے رہیں گے، شیطان ان سے دور رہے گا۔ صرف اس نیت سے کریں گے کہ شیطان ہم سے دور رہے، بس شیطانی طاقتیں ہم سے دور رہیں، تو انشاءاللہ انہوں کبھی بھی کوئی بھی معاملات زندگی میں مشکلات پہ پیش نہیں آئیں گی۔ خدا حافظ۔